اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فإلى أن قال فعند ذلك قال لهم أهل القرية کہ جب وہ پیغمبر ان کے پاس آئے تو بستی والوں نے ان سے کہا إنا تطيرنا بكم أي لم نرى على وجوهكم خيرا في عيشنا. طائر کا معنی ہوتا ہے فال لینا، کسی کی نعوذ باللہ کسی کو منحوس سمجھنا. تو کہنے لگے کہ ہم نہیں دیکھتے تمہارے ہاں کوئی ہمیں خیر ملے، جب سے تم آئے ہو ہمیں شر آ رہا ہے. وقال قتادہ یقولون ان اصابنا شر فانما هو من اجلکم. یہ جو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے. وقال مجاہد یقولون لم يدخل مثلكم الى قرية الا عذب اهلها. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ وہ بستی والے کہنے لگے کہ تمہارے جیسے لوگ جب آتے ہیں تو پھر وہاں عذاب آتا ہے. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قال قتادہ بالحجارہ. اگر تم اپنے اس دعوے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. وقال مجاہد لنرجمنكم بالشتم. تو رجم کا معنی شتم گالی بھی آتا ہے، رجم کا معنی پتھر سے مارنا بھی آتا ہے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور پہنچے گا تم کو عذاب دردناک عقوبۃ شدیدہ. وقالت لهم رسلهم. اب پیغمبروں نے جواب دیا، فرمایا طائرکم معکم مردود علیکم. یہ جو نحوست لگا رکھے سب تمہارے ساتھ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. كقوله تبارك وتعالى في قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. جیسے کہ فرعون کی قوم جب کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتی ہے تو ہماری وجہ سے، کوئی تکلیف آتی کہتی ہے تمہاری نحوست کی وجہ سے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ فرما چکے ہیں. وقال قوم صالح. قوم صالح نے بھی یہی کہا تھا طیرنا بک وبمن معک.
ہم نے تو تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ دکھ اٹھایا ہے. قالوا طائركم عند اللہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں، دکھ ہے جو چیز ہے وہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے. وقال قتادہ وابن منبہ اعمالکم معکم، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں. وقال عز وجل وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. اگر خیر پہنچے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دکھ پہنچے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، اور ظالمو تم ہمیں پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. ہم نے کیا کیا؟ یہی کہ تمہیں آ کے ہم نے نصیحت کی ہے، تمہیں ہم نے آ کے سمجھایا ہے کہ اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت پر ایمان لاؤ. اصل بات یہ ہے کہ تم قوم ہی ایسی ہو حد سے نکلنے والی. اے من اجل ان ذکرناکم وامرناکم بتوحید اللہ واخلاص العبادۃ لہ. ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے تمہیں توحید کی دعوت دی، ہم نے تمہیں کہا کہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو. قابلتمونا بہذا الکلام وتعبدتمونا وتحدثتمونا، تم نے ہماری اس بات کو قبول کرنے کے بجائے الٹا ہمیں تہدید کرتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو. بل انتم قوم مسرفون. وقال قتادہ ان ذکرناکم باللہ تطیرتم منا، ہم نے تو تمہیں اللہ کے توحید کی دعوت دی لیکن تم نے نعوذ باللہ اس کو نحوست بنا ڈالا. بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے نکلنے والی قوم. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه قالوا وهو حبيب وكان يعمل الحرير. ابن اسحاق نے روایت نقل کی ہے لیکن یہ روایت بھی کعب الاحبار اور وہب ابن منبہ سے ہے. ان اہل القریۃ، بستی والوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسولوں کو ہم قتل کر دیں. فجاءهم رجل من اقصى المدینہ، شہر کے آخری کونے سے ایک بندہ آیا. لینصرهم من قومه، تاکہ ان کی مدد کریں. کہتے ہیں وہ حبیب، اس بندے کا نام حبیب تھا. وَكَانَ يَعْمَلُ الْحَرِيرَ، وہ ریشم کے کپڑے کا کام کرتا تھا. وَهُوَ الْحَبَّاقُ وَكَانَ رَجُلًا سَقِيمًا قَدْ أَسْرَى فِيهِ الْجُذَامُ، وہ کپڑوں کو رنگ دینے والا تھا لیکن وہ بندہ بیمار تھا، اس کو جذام کی بیماری نے پکڑ لیا تھا. جذام اللہ معاف کرے، جذام کہتے ہیں کوڑ، سارا بدن انسان کا پھوڑے پھوڑے ہو کے پک جاتا ہے. اسی طرح یہ بڑی خبیث بیماریاں ہیں. جذام ہے، برس کہتے ہیں، سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں سارے بندے. ان سے حضور نے پناہ مانگی، حضور نے دعا سکھلائی. اللہم انی اعوذ بک من البرس والجذام وعن سیئ الاسقام، کہ یا اللہ ہمیں برس و جذام اور ہر بری بیماری سے پناہ عطا فرمانا. تو یہ بہت بڑی بری بیماری ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے دنیا میں. اللہ نے معجزہ دیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر وہ کسی کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے اسی وقت ٹھیک ہو جاتا. کہتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا سَقِيمًا وَكَانَ كَثِيرَ الصَّدْقَةِ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ كَسْبِهِ مُسْتَقِيمَ الْفِطْرَةِ
انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بندہ بڑا اچھا تھا، اپنے دین پہ بھی قائم تھا، اور جو کمائی ہوتی اس میں سے آدھا خیرات بھی کر دیتا تھا۔ وقال ابن اسحاق ان رجل سماه عن الحكم ان مقسم عن مجاهد ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اسم صاحب یاسین حبیب، اس کا نام حبیب تھا، وكان الجزام قد اسرى فيه، اس کو جزام کی بیماری نے پکڑ لیا۔ وقال الثوری عن عاصم الاحول عن ابي مجلس كان اسمه حبیب بن مری، وقال شبیب بن بشر عن عباس رضی اللہ عنہما قال اسم صاحب یاسین حبیب النجار فقتله قومه، اس کا نام حبیب النجار تھا، اس کو اس کی قوم نے قتل کیا۔ وقال صدی کان کسارن، کسار کہتے ہیں دھوبی، کپڑے دھونے والا۔ وقال عمر بن الحکم کان اسکافن، رنگ لگانے والا۔ وقال قتادہ کان یتعبد فی غار ہناک، وہاں ایک غار تھی جس میں رہ کے وہ عبادت کرتا تھا۔ وہ آیا دور سے دوڑ کے اور آ کے قوم کو نصیحت کی، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو، اور کیوں نہیں اتباع کرتے ہو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے، محض اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی حض قومہ علی اتباع الرسل الذین اتوہم، وہ اپنی قوم کو آگے وہارتا رہا، تاکید کرتا رہا تاکہ پیغمبروں پہ ایمان لائیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، اے الی ابلاغ الرسالت، وہ اللہ کے رسول ہیں، حق پہ ہیں، ہدایت پہ ہیں، تم سے کچھ بدلہ بھی نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے ہو۔ فما یذیما یدعونکم الیہ من عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف پکارتے ہیں۔ وہ اس کے بعد فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اے ما یمنعنی من اخلاص العبادت الذی خلقنی وحدہ لا شریک لہ، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس کی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی میری عبادت کا حقدار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے قیامت والے دن، یوم البعث۔ فَيُجَازِيكُمْ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَخَيْرٌ مِنْ شَرٍ فَشَرٌ، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر عمل بہتر ہوں گے تو جزا بھی بہتر ہوگی، اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو پھر اس کے مطابق سزا ہوگی۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اے قوم، اس خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے میں اور خدا بناؤں اور رب ڈھونڈوں اور حاجت روا مشکل کشا بناؤں، اگر میرا اللہ مجھے عذاب دینا چاہے نہ میری سفارش کر سکتے ہیں نہ چھڑا سکتے ہیں، تو اس کو چھوڑ کے میں ان کو بناؤں جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کھول کے کہتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اتنے کے بے مالک نہیں ہیں، ان کے پاس میں تو کچھ بھی نہیں۔ کس کو پکار رہے ہو، کن کو بلا رہے ہو؟ جو خود محتاج ہیں ان کو بلاتے ہو، جو خود مانگتے ہیں ان سے مانگتے ہو، جو خود محتاج ہیں، جو خود تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے 3 لفظوں میں سارا دین سمجھا دیا، میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات میں سارا دین سمجھا دیا۔ بس حضور کے یہ 3 کلمے دماغ میں رکھ لیں، دل میں جما لیں تو بس کامیابی ہی کا۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ،
جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، بس کوئی نبی ولی حقدار نہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ جب مانگنا ہو، جس حال میں مانگنا ہو، اذا سألت فاسأل من اللہ، کیوں اللہ کا حکم یہی ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ خدا دور ہے کہ قریب ہے، ان کو بتا دو تو میں بہت قریب ہوں، مجھے جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں تو کافروں کی پکار بھی سنتا ہوں، میں تو مشرکوں کی پکار بھی سنتا ہوں، میں تو جانوروں کی پکار بھی سنتا ہوں، تو جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان کی پکار کیوں نہیں سنوں گا؟ اس لیے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد پکڑنی ہو تو اللہ کی مدد پکڑو، نہ یا علی مدد، نہ یا پیر مدد، نہ یا غوث مدد، نہ یا داتا مدد، وہ سب بندے ہیں محتاج ہیں، سب مشکلات میں ہیں، ان کے تو اپنی اولادیں شہید ہو گئی تو وہ کچھ نہ کر سکے تو تمہاری کیا مدد کر لیں گے؟ اس لیے فرمایا یاد رکھو اذا استعنت فاستعن باللہ، کیوں یہی سبق ہے قرآن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب بھی دکھ ہو تکلیف ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ پہ تکلیف آئی، جنگ احد میں امتحان آیا، صحابہ کو پتہ چلا کہ فوجیں کافروں کی پھر دوبارہ حملہ کرنے والی ہیں، تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل کو جب منجریق میں بٹھا کے آگ میں ڈالا گیا، ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو اسی مکے میں چھوڑا، حرم میں چھوڑا، بیوی پیچھے دوڑتی جا رہی ہے، پوچھ رہی ہے ابراہیم ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے یا تمہاری ناراضگی ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا جواب دو، حضرت ابراہیم نے جواب دیا بحکم رب الجلیل، میری بیوی میری کوئی ناراضگی نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ بیوی کھڑی ہو کر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اب مجھے اللہ ہی کافی ہے، جاؤ اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی، آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، تو بی بی کی زبان سے بھی کیا نکلا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یاد رکھیں اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ نے بھی حفاظت فرما دی۔ جنگ احد میں تو ایک امتحان تھا نا، تنبیہ تھی، ورنہ اصل تو پھر بھی فتح مسلمانوں کی رہی۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں بھی کافروں نے مکے سے آئے، جنگ احد میں میرے آقا کے 70 پروانے دیوانے صحابہ شہید ہو گئے، حضور زخمی ہو گئے، تو مدینے پہ قبضہ کر رہے تھے نا، حضور تو خود مدینے سے باہر آئے ہوئے تھے جو احد میں تھے، لیکن واپس لوٹ گئے، کچھ بھی نہ ملا، اصل تو ان کو شکست ہو گئی۔ وہ تو امتحان تھا، اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر تمہارا بھی امتحان ہوگا، ان کے 70 مارے گئے ہیں، تمہارے بھی 70 شہید۔ وہ تو ایک امتحان تھا نا، اللہ نے تو کامیاب کر دیا کہ مدینہ تو حضور کے پاس رہا نا، کافر تو واپس لوٹا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اتنی طاقت رہی کہ حضور پاک نے باقاعدہ ان کا تعاقب کیا اور فرمایا کہ چلو اگلے سال پھر موعدکم بدر، اگلے سال آ جاؤ بدر میں ہم تمہارے ساتھ پھر مقابلہ کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ ایسا کلمہ ہے کہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں آدمی اس کی کثرت کرے، رات دن اس کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی رحمت سے بلائیں اور وباؤں کے بادل جو ہیں وہ ٹل جاتے ہیں۔
اور ایسی اللہ کی مدد آتی ہے کہ بالکل بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے، سید تھے، عالم تھے، فوت ہو گئے۔ غیرت بھی وجہ سے اپنی بہن کے مسئلے میں غیرت میں آ کے انہوں نے 2 قتل کر دیے، بہن بھی قتل کر دی اور آدمی بھی قتل کر دی۔ بہرحال بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، خود بھی سید تھے اور عالم، فارغ التحصیل عالم تھے، تمام کتابیں والد صاحب سے پڑھی۔ گرفتار ہو گئے، قتل کی بات ہے، 2 قتل ہو گئے۔ والد صاحب کو انہوں نے جیل سے خط لکھا، اب آپ کے شاگرد ہیں، اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اسباب کی حد تک مکی صاحب ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں لیکن آپ دعا کریں۔ تو والد صاحب نے لکھا کہ تم بس یہی پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جو وہ کلا ان کے لیے رکھے تھے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، میری وجہ سے انہوں نے پیسے ویسے بھی نہ لیے، تو ان کو میں نے خود مشورہ دیا، میں نے کہا یہ 2 بھائی ہیں بیچارے، اب دونوں تو پھانسی نہ چڑھ جائے نا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ ان 2 بھائیوں میں، ایک کو ہم کہتے ہیں وہ اقرار کر لے گا کورٹ میں کہ میں نے مارا ہے، چلو ایک تو یقینی بچ جائے نا۔ اس طرح تو کیس ثابت ہے، 2 قتل ہیں، گواہ موجود ہیں، آلہ قتل موجود ہے، پھر ان کا اعتراف ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ ایسے حالات میں ان کا کیس سے بری ہونا جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہے، لہذا 2 کے بجائے 1 سر پہ رکھ لے۔ تو وہ وکیل جو تھے سردار صاحب، انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب آپ ایسا کریں، بس آپ دعا کریں۔ میں نے کہا بھی دعا کیا، میرے تو وہ ساتھی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے دورہ حدیث پڑھا ہے، میرے ہمسائے ہیں، پھر سید ہیں، مظلوم ہیں، اور انہوں نے غیرت میں قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ دونوں بری ہو جائیں گے۔ یار کیسے بری ہو جائیں گے، عجیب بیوقوف آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اب انہوں نے جناب اس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہ زور رکھا، اللہ پاک جزائے خیر دے، وکیل صاحب نے کو ایسے انداز میں ان کا مقدمہ لڑا اور اس کے ایسے نقائص اور کمزوریاں اور FIR کی غلطیاں ایسی پکڑی، کورٹ نے دونوں کو باعزت بری کر۔ تو اصل وہ وجہ یہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھی، وہ وجہ نہ وکیل تھا نہ مولوی مکی تھا، اصل وجہ جو ہے جب اللہ پر یقین ہو اور اس کلمے کو آدمی اپنا ورد بنا لینا، دنیا کی کوئی مصیبت نہیں رہ سکتی، لیکن شرط ہے کہ یقین ہو۔ یقین نہ ہو، 2 گولیاں بھی کھا لی، زمزم کا پانی بھی پی لیا، یعنی نہ گولیوں پر یقین نہ زمزم پہ یقین ہو، بندہ لٹکتا رہتا ہے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ بھئی یا زمزم پہ یقین کرو یا دفع ہو جاؤ، دوا پہ یقین کرو، ایک بلا تو پکڑو نا۔ تو اس لیے اچھا بعض آدمی زمزم بھی پکڑے ہوتے ہیں، پھر وظیفے بھی پڑھ رہے تھے، وہ زمزم تو خود شفا ہے، اور کون سا وظیفہ پڑھو گے زمزم پہ؟ بے وقوف آدمی، زمزم تو خود شفا ہے۔ تو عام و طعم و شفا و سقم، حضور نے فرمایا زمزم غذا کی غذا ہے اور شفا کی شفا ہے، اور زمزم تو جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ، جنت زمزم کا پانی جو ہے جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کہ جب جبریل نے میرے مدنی کا سینہ مبارک کھولا ہے، ہر چیز جنت سے لائے ہیں لیکن پانی زمزم سے حضور کا دل دھویا ہے۔ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک جاتا، وہاں سے لے آتا، وہاں سے حوض کوثر سے لے آتا، جنت کی نہروں سے لے آتا، جنت کے چشموں سے لے آتا، نہیں لایا، زمزم کا پانی لیا، کیونکہ افضل قلب رسول اللہ بافضل ماء، ساری دنیا میں افضل دل کو افضل پانی سے دھویا گیا، اور وہ پانی جو ہے زمزم ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ تو اسباب کی بغیر پیدا ہوئی نا، مسئلہ سمجھیں کہ جنت جو پیدا ہوئی، اللہ نے فرمایا ہو جا، ہو گئی بس،
فیکون، اسباب تو کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن زمزم میں حکم بھی ہے، اسباب بھی ہے۔ زمزم میں ایک نبی تڑپ رہا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں اور جبریل پر مارتا ہے، محمد مدنی اپنا لعاب ڈال رہے ہیں۔ زمزم کیسے افضل نہیں ہوگا؟ تو اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو اللہ کی مدد پکڑو۔ اور فرمایا وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اگر کسی پیر پہ بھروسہ کرو گے وہ مر گیا، پھر کیا کرو گے؟ وہ بھروسے والا ہی مر گیا، تو ایسا کچے بھروسے کا کیا فائدہ جو خود مر جائے؟ اس پہ بھروسہ کرو نا جس میں کبھی موت نہیں آنی ہے، جو حی و قیوم ہے۔ اچھا آپ نے بھروسہ کیا پیر سائیں مدد کریں گے، آپ دوڑے گئے دروازے نے کہا سائیں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور بابا کب اٹھیں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ کل 11 بجے اٹھیں گے، کیونکہ وہ تو گھڑا پی کے سوئے ہیں نا۔ تو جس نے مدد کرنی وہ تو سو گیا، مدد کیا کرے گا؟ تو اس سے مدد پکڑو جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے چپراسی سو جاتے ہیں پر مالک نہیں سوتا، تیرے چوکیدار بھی سو جاتے ہیں، تیرے سپاہی بھی سو جاتے ہیں، لیکن مالک نہیں سوتا ہے۔ اس نے کائنات عالم کا نظام چلانا ہے، وہ سو جائے تو نظام تو درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے حضور نے 3 کلمے میں سارا سبق سکھا دیا۔ اس لیے انہوں نے آ کے اس بندے نے کہا خدا کے بندے، میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو خدا بنا لوں اور ایسے لوگوں کی مدد پکڑوں جو مجھے سفارش بھی نہ کر سکے، مجھے چھڑا بھی نہ سکے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ اے هذه الآلہہ التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الامر شيئا، یہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جن کو تم نے دیوتا بنا رکھا ہے، جن کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ، اگر میرا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے بغیر کوئی تکلیف کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ما يفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ رحمت دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ روکنا چاہے تو فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اسی طرح فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں پکڑے کسی مصیبت میں تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَصْنَامُ لَا تَمْلِكُ دَفْعَ ذَٰلِكَ وَلَا بَنَاهُ وَلَا يَنقِذُونَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے نہ چھڑا سکتے ہیں، نہ سفارش کر سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین این اتخذت آلہۃ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اگر میں نے ان کو خدا سمجھ لیا، معبود بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، پھر تو میں سب سے بڑا گمراہی میں جا پڑا کہ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حکیم ہے، جو مختار ہے، جو فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو تمام خزائن سماوات والارض کا مالک ہے، ان کو چھوڑ کے میں ان محتاجوں سے کیسے مانگوں؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ حضرت کعب اور وہب فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی قوم سے کہا
اپنی برادری سے کہا کہ سن لو، میں جن کو تم خدا بناتے ہو ان کا انکار کرتا ہوں، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، سن لو اچھی طرح۔ فاسمعوا قولی ویحتمل ان یکون خطابہ للرسل، اور بعض علماء کہتی ہیں کہ انہوں نے ان پیغمبروں سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، یہ مانے نہ مانے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ انی آمنت بربکم الذی ارسلکم فاسمعون فاشہدوا لی بذلک عندہ، جس رب نے تمہیں بھیجا ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، فاسمعون سن لو، کیا مانا تاکہ قیامت میں گواہی دینا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے۔ وقد حقاه ابن جریر فقال آخرون بل خاطب بذلك الرسل وقال لهم اسمعوا قولی لتشهدوا لي بما اقول لكم من ربی انی آمنت بربکم واتبعتکم، انہوں نے کہا ہماری بات سن لیں، میں اقرار کرتا ہوں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تاکہ قیامت والے دن تم میرے ایمان کی گواہی دے سکو۔ وہ ایمان لاجواز قول الذی حقا ونہؤلاء اظہر فی المعنی واللہ اعلم۔ وقال ابن اسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وكعب ووهب رضی اللہ عنہما فلما قال ذلك فسبوا علیہ وثبت رجل واحد فقتلوه، اب جب اس نے اقرار کیا اوپر کے اس کو پاؤں کے نیچے رکھے ڈالا، وہ شہید ہو گیا بیچارہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ يَمْنَعُهُ مِنْ عَنْهُ، کوئی بندہ نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ وقال قتادہ جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ظالم پتھر مار رہے تھے، جو چیز ہاتھ میں آئی مار رہے تھے، اور وہ اس حالت میں بھی دعائیں کر رہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ فلم يزالوا به يتعاكسوه وهو يقول كذلك وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه اللہ تعالی، یہ مارتے رہے حتیٰ کہ اس کو شہید کر ڈالا۔ وہ اللہ کی توحید، اللہ کے راستے میں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ اللہ نے بھی انعام دیا کہ لدخل الجنہ، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ قال محمد بن اسحاق الانباری صاحب رضی اللہ عنہ انہم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصه من دبره، وہ پاؤں کے ساتھ اس کے اوپر چڑھ گئے، اتنا دبایا کہ اس کا بھیجا جو تھا وہ بھی نیچے سے نکل گیا۔ اللہ نے حکم دیا ادخل الجنة فدخلها فهو يرزق فيها قد اذهب اللہ نسکم الدنیا وحزنها ونصبها، اللہ نے بھی یہ جزا دی، اللہ نے حکم دیا میرے اس بندے کو ابھی جنت کے نعمتوں میں داخل فرما دو، جنت میں داخل کر دو، اس کی بیماریاں بھی ختم، غم بھی ختم، تکلیفیں بھی ختم۔ وقال مجاہد کی الحبیب النجار ادخل الجنہ وذلك انه قتل فوجبت له، اللہ کے راستے میں جب شہید ہو گیا تو اب اس کے لیے جنت اللہ کی طرف سے واجب ہو گئی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور کہیں فرماتے ہیں أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب بھی یاد رکھیں کہ آج اس دور میں بھی 1400 سال بعد بھی آج بھی جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے،
جن کو کافروں نے ظلم کیا ہے، جن کو کافروں نے اپنے عتاب کا، اپنے راکٹوں کا، اپنے صواريخ کا، اپنے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کی لاشیں غاروں میں پڑی رہی، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، 2-2 4-4 مہینے کے بعد لاشیں ملی ہیں، معلوم ہوتا ہے ابھی تازہ ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کافر حیران ہیں، کفر حیران ہو گئے، کیا بات ہے، یعنی وہ لاشیں اٹھا کے دے گئے، ان کو اپنی لیبارٹریوں میں ان کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سی خوراک کھاتے تھے کہ ان کی لاشیں نہیں بدلتی۔ ان بدبختوں کو کیا پتا کہ یہ جو خوراک کھاتے تھے اس سے تم محروم ہو، وہی خوراک تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شہید ہوئے احد میں، وہ حضرت جابر فرماتے ہیں دفن ہو گئے، فرماتے تھے کہ میری تمنا تھی کہ کاش اگر مجھے موقع ملتا تو میں اپنے ابا کو احد کے بجائے جنت البقیع الغرقد میں مدینہ پاک کی مسجد نبوی کے قریب دفن کروں، لیکن دفن ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کافی مدت کے بعد جو بارشیں آئیں اور سیل آئی اور جبل احد کے اوپر سے پانی گرا، یہ پہاڑوں کا پانی جب آتا ہے نا، اللہ اکبر، یہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ٹرک اٹھا کے، گاڑیاں اٹھا کے لٹ دیتا ہے۔ وہ جب پانی زور سے آیا تو بعض قبریں کھل گئیں، تو ان میں حضرت جابر فرماتے ہیں میرے ابا کی قبر بھی کھل گئی، تو میں نے جا کے دیکھا تو بالکل اسی طرح ناش مبارک صحیح سلامت رکھی ہوئی تھی جیسے ابھی دفن کیا ہو۔ اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بعد اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو جو تیر لگا تو اس نے ہاتھ رکھ لیا، اسی میں گر گیا، شہید ہو گیا، سال کے بعد ہاتھ اٹھایا گیا تو خون جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، پر ہماری نظر ہی خراب ہو تو پھر ہم کیا کریں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کفر کے پاس ایک طاقت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جدید آلات ہیں، جدید ذرائع ہیں، یعنی وسائل ہیں کہ سینکڑوں میل نہیں ہزاروں میل دور کھڑے ہو کے ایک نشانے پہ چاہے ایک بندے کو نشانہ بنانا چاہے ہم بنا سکتے ہیں۔ ایسا سیٹلائٹ کا سسٹم انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، جس گھر پہ فوکس کر دیں دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور مقابلے کرنے والے جو ان کے پاس نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، وہ لڑ رہے ہیں۔ بھئی یہ تو ابھی کی باتیں ہیں نا، یہ کوئی صحابہ کے زمانے کی بات تو نہیں ہے نا۔ ان کے بعد نہ وہ ٹینک، ہوائی جہاز بڑی بات ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غاریں ہیں، پہاڑ ہیں، بوکھے ہیں، کپڑا نہیں، لباس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جناب وہ ممولا جو ہے وہ شاہین سے لڑ رہا ہے۔ وہ کون سی قوت ہے؟ قوت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اس لیے اللہ نے فوراً جزا دی، حکم دیا کہ میرے رستے میں بندہ شیر جس کو جنت میں داخل کرو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب جب اللہ نے جنت میں داخل کیا تو کہتا ہے میرا اللہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ مجھے کیا کیا انعام ملے ہیں، شاید وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ یعنی مسلمان دنیا میں ہو، جنت میں ہو، ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ میرا دوسرا بھائی بھی مسلمان ہو جائے۔ مسلمان تو ناصح ہوتا ہے نا، لا تلقى المؤمن الا ناصحا لا تلغاه غاشا، مسلمان جو ہے وہ کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، دھوکے دینے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو یہ ہے جو ہر وقت دوسرے بھائی کا بھلا چاہتا ہے۔
کہتے ہیں لما آین ما آین من کرامت اللہ تعالی، جب اس نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، تمنا واللہ ان یعلم قومہ بما آین من کرامت اللہ وحجب علیہ، کہنے لگا کہ جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے شاید میری قوم دیکھ کے ایمان لے آئے۔ وقال ابن عباس نصح قومه فی حیاتہ بقولہ، جب زندہ تھا تب بھی قوم کو ہدایت کی تھی، یا قوم اتبعوا المرسلین، اور جب فوت ہو گیا پھر بھی قوم کا فکر ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، واللہ اعلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یاد رکھیں، جو صحیح تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول جو ہے یہ غلط تاریخ ہے، کیونکہ آج کل تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کمپیوٹر آ گیا ہے، اگر آپ 1000 سال کی تاریخیں بھی دیکھنا چاہیں نکل آتی ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کو یوم الاثنین، لیلۃ الاثنین، سوموار کی رات بنتی ہی نہیں ہے، اس لیے جو علماء محققین ہیں ان کی تحقیق ہے کہ آپ کی ولادت مبارک جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، ہاں آپ کی وفات مبارک جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، جنازہ تو اس کا پڑھایا جاتا ہے جس کو دعا کی ضرورت ہو، نبی کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو 10 صحابہ جاتے تھے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے۔ تو آپ کے عزیزوں نے حضرت عباس، حضرت فضل نے کپڑوں میں دفن کیا گیا، چونکہ پیغمبر کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی کپڑے نہ اتارے جائیں، کفن بھی اور کپڑے بھی آپ کے بدن پہ اسی طرح رہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، مجھے خود 5 سال سے درد ہے، اپنا میں علاج نہیں کر سکا، تمہیں کون سا وظیفہ بتاؤں؟ نہ میری بزرگی میرے کام تو آئی نہیں، میرا بھائی یہ درد ہیں، تکلیفیں ہیں، آرتھرائٹس ہے، اس کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں، بس زمزم پی کے دعا مانگتے رہو، جب تک گاڑی چلتی ہے چلتی رہے گی۔ اگر ایک آدمی نے وتر پڑھتے ہوئے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے، اس نے واجب چھوڑا، سجدہ سہو کرے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر وتر پڑھے دوبارہ۔ طواف الوداع کے بعد 2 رکعت پڑھ، بھئی ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہے، وداع ہو یا کوئی ہو، نفلی طواف ہو، حج کا طواف الافاضہ ہو، طواف الوداع ہو، طواف قدوم ہو، کوئی طواف بھی ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ ایک ہماری قوم ہے انہوں نے نفل بنایا ہوا ہے، 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل، کس نے کہا ہے آپ کو کہ نفل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب الطواف ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ حضور نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی ہو، لہذا واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی تو لازم ہے چاہے مہینے کے بعد بھی پڑھیں، آپ کو پڑھنی ہوگی۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں سنت ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، طواف ٹھیک ہو گیا۔ لیکن نفل تو کوئی بھی نہیں کہتا،
ہمارے یہاں رواج ہے، عادت ہو گئی ہے 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل اور 2 رکعت، طواف جو نفلی ہے تو لہذا 2 رکعت بھی نفل ہو گئی۔ اور یہ بھی کبھی مسئلہ نہیں سوچا کہ نفلی طواف شروع کر لو تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں مسئلوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو آنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم عمرے پہ گئے تھے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے تھے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں استعمال کی تھیں۔ وہ جی طواف کے کتنے چکر کیے؟ یار یاد نہیں، چکر کیا میاں، اللہ میاں بھی چکر پوچھتا ہے، بلا چھوڑو بس، لگا دیے۔ ایک ایسی جہالت آ گئی ہے، اللہ کا نبی فرمائے 7 چکر، چھوڑو یار کیا چکر مولوی نے بنا رکھے ہیں، مولویوں کے باپ کا طواف ہے۔ کوئی شرم کرے آدمی بات کہتے ہوئے۔ سرکار دو عالم نے 7 چکر کا حکم دیا، عمرہ ہو تو 3 میں اصطباء اور رمل کا حکم دیا اور 4 چکر ایسے کیے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، پھر ملتزم پہ دعا مانگی، زمزم پیا، استلام کیا، پھر صفا مروہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ہمارا ایمان ہے جو قرآن میں ہے وہی بیان محمد مصطفیٰ میں ہے، اور قرآن کی جو تفسیر ہے وہ بیان سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ میرا مدنی قرآن کی تفسیر بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو قرآن میں جو تفسیر ہے، جو تفصیل ہے، جو سنت ہے، وہ بھی وحی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے، وہ وحی خفی ہے، یعنی قرآن میں لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کا، اور حدیث میں لفظ محمد مدنی کے ہیں لیکن معنی اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی طرف سے تو حکم نہیں دیتے کہ 7 چکر لگاؤ، حضور کی اپنی طرف سے حکم ہوتا فرماتے 20 لگاؤ، عمرے میں 10 لگاؤ، حج میں 15 لگاؤ، نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ۔ مدینۃ المنورہ میں مسجد اجابہ میں آپ نے دعا مانگی تھی جنگ کی فتح کے لیے، اللہ نے قبول فرما لی۔ اگر کوئی عورت عمرے پہ آئی ہے اور وہ نماز اپنے ہوٹل میں پڑھ لے، بالکل کوئی بات نہیں، بلکہ اس کو وہاں پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھیں، حضور نے فرمایا بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں، یعنی جب نماز پڑھانے والے بھی محمد مصطفیٰ تھے، یعنی امام کون تھے؟ حضور محمد مصطفیٰ تھے، اور شہر کون تھا؟ مدینہ منورہ تھا۔ حضور نے فرمایا عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے۔ اور آج تو فتنے کا دور ہے، آج تو اللہ معاف فرمائے، پہلے تو مرد ٹکرے مارتے تھے، اب تو عورتیں ٹکرے مارتی ہیں۔ جب فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، بعد میں نماز پڑھیں۔ عصر سے کوئی نماز نہیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور یہ بھی حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بالکل حدیث آنکھوں پہ ہے، لیکن صرف مکے میں اجازت ہے کہ اگر طواف کرے اور 2 رکعت پڑھ لے تو جب چاہے پڑھ لے۔ اصل میں یہ مسئلے جھگڑے کے ہیں نہیں، دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ دے۔ مثلا آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، آپ کی نیت ہے انشاءاللہ کہ میں مغرب پڑھ کے جاؤں گا، تو مغرب کے بعد پڑھ لو 2 رکعت آرام سے، تاکہ کسی حدیث کی مخالفت ہی نہ ہو۔ کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی، کوئی امام مخالف نہیں ہوگا، مغرب کے بعد تو سب کا اتفاق ہے۔ ہاں آپ کا قافلہ جا رہا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، ساتھی انتظار کر رہے ہیں، تو آپ پڑھ کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ امام صاحب کی عادت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی،
یعنی ہم تو خیر طالب ہیں، ہم تو کیا مولوی کیا بنیں گے، ہم تو ابھی طالب بھی صحیح معنی میں نہیں بن سکے، تو لیکن جب ائمہ اربعہ کا تقابل ہو نا کسی مسئلے پر، دلائل ہو، تو امام صاحب کے دلائل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا فقہ دی، اللہ نے ان کے لیے کیسے ان کا سینہ کھول دیا تھا۔ ایسے تو نہیں کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ واللہ اگر امام ابو حنیفہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے تھے الخلق کلہم عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، امام شافعی فرماتا ہے ساری اللہ کی مخلوق فقہ کے معاملے میں ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ اتنا بڑی فقہ تھی امام صاحب کی، ہر مسئلہ ایسا دیا ہے کہ جس میں اختلاف ہو ہی نہ۔ اب مغرب کے بعد نماز پڑھو، کوئی اختلاف ہے؟ اچھا اگر پہلے پڑھ لو تو ایک حدیث تو آپ کے مخالف ہے نا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ، تو ایک حدیث مخالفت کر رہی ہے نا۔ مگر اچھا فجر کے بعد پڑھ لو تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، لیکن اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث۔ امام صاحب ایسی جامع روایت لیتے ہیں۔ اب یہی مسئلہ دیکھ لیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سنتیں، بعض ائمہ رحمہم اللہ کے نزدیک 2 سنتیں۔ چلو آمنا و صدقنا، دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ اب قیامت والے دن تو لازماً فیصلہ ہو جائے گا نا کہ بھی قول حق کس کا تھا۔ اگر قول حق ثابت ہو گیا 2 رکعت والوں کا بھی، جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ زیادہ صحیح ہے، تو جنہوں نے 4 پڑھی تھی 2 نفل ہو جائیں گے، ضائع تو نہیں گئی نا، فائدہ ہو گیا گھاٹا ہو گیا۔ اچھا اگر فائدہ ہو گیا کہ نہیں 4 والا قول ٹھیک تھا، جو ساری زندگی 2 پڑھتے رہے وہ 2 کہاں سے لائیں گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر آپ مثبت انداز میں سوچیں، اب تراویح ہے، امام حنیفہ کتنا پڑھتے ہیں 20 رکعت، ہمارے بعض اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں 8 رکعت، بعض پڑھتے ہیں 12 رکعت، ٹھیک ہے آمنا، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہو، لیکن قیامت میں تو ایک قول ٹھیک بنے گا نا۔ تو اگر 8 ٹھیک بن گیا، ہم نے 20 پڑھی، باقی نفل ہو جائے۔ اگر 20 والا ٹھیک ہو گیا، جنہوں نے 8 پڑھی، باقی رکعتیں کہاں سے لائیں گے؟ ٹھنڈے دل سے مسئلہ سوچو۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں عورت جو زیور پہنتی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ چلو ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ قیامت میں مسئلہ امام احمد بن حنبل کا صحیح نکلا کہ زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو ہم نے دیا تھا خیرات ہو گئی، صدقہ ہو گیا۔ اگر حکم ہوا کہ نہیں جناب زکوٰۃ دینی ضروری تھی، تو جن نے نہیں دیا وہ کیا کریں گے؟ ساری مسئلے اٹھا کے دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایسا مسئلہ لیتے ہیں کہ ساری حدیثوں پہ جمع ہو جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو امام 4 حدیثیں کہتے ہیں 4 حدیثوں پہ عمل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حدیث نہیں مانتا، اور جو ایک حدیث پڑھ کے ماشاءاللہ عمل کریں کہتے ہیں یہ پکے حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں مثلا ایک حدیث آ گئی، ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے، الماء من الماء، حضور نے فرمایا کہ آدمی پر غسل تب واجب ہوتا ہے جب پانی نکلے، یعنی اگر منی نہیں نکلی ہے، پانی نہیں نکلا ہے، میاں بیوی سوتے رہے، جماع کرتے رہے، لیکن انزال نہیں ہوا، تو اس حدیث کے مطابق ان پہ غسل نہیں ہے۔ الماء من الماء، یہ پانی نکلے تو غسل ہو نا۔ اچھا اس کے بعد حدیث آ گئی تھا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، کہ جب دونوں کے عضو جو ہے مل جائیں، حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ اب پانی نکلے یا پانی نہ نکلے، بعض علماء فرماتے ہیں پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، اب یہی حدیث ناسخ ہے۔ اگر میاں بیوی سوئے ہیں اور دونوں کے جسد ملے ہیں، حشفہ غائب ہو گیا، غسل ضروری ہے، پانی نکلے یا پانی
نہ نکلے۔ اچھا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی حدیث منسوخ نہیں ہو، کہتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے دونوں حدیثیں موجود ہیں، دونوں سچی ہیں، دونوں محکم ہیں۔ جو دونوں حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں الماء من الماء، یہ نیند والے کے لیے ہے کہ ایک آدمی سو گیا، خواب یاد نہیں، کچھ یاد نہیں، لیکن جب نیند کھلی تو کپڑا خراب تھا، منی لگی ہوئی تھی، تو غسل کرنا پڑے گا کہ الماء من اگر اس کو خواب یاد ہے اور اس سے جماع بھی یاد ہے لیکن پانی نہیں ہے تو غسل۔ انہوں نے فرمایا یہ نیند والے کے لیے حدیث ہے، اور اذا التقى الخطان بالخطان یہ جاگنے والے کے لیے ہے۔ دونوں حدیثیں محمد مدنی کی سچی ہیں اور دونوں پہ عمل ہے۔ اور امام حنیفہ دونوں حدیثوں پہ عمل کرے، کہتے ہیں جی حدیث مانتے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پلے میں کیا ہے؟ اگر محکمہ شرعی عدالت فیصلہ کرے تو خلو ہو جائے گا۔ اگر آپ کی عدالت ہے لارڈ مکالے والی تو وہ طلاق نہیں ہوتی، کیوں؟ انگریزی قانون، زبانی انگریزی، قانون بھی انگریزی، بحث کرنے والے بھی انگریزی میں بحث کریں گے تو اسلام کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر کسی نے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھی ہے، نماز کے سلام پھرنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملازم ہیں، بعض عیسائی ہیں اور بعض مسلمان ہیں، ہم صدقہ مسلمانوں کو دیا کرو۔ اگر مسلمان غریب نہ ہو اور وہ صدقہ ہمسایہ اس کو بھی دے سکتے ہو، لیکن یہ جو ملازموں کو صدقہ دیتی ہو نا، یہ صدقہ ہوتا نہیں ہے، یہ بھی ان کو خوش کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ بھی نکل گئی، ملازم صاحب بھی خوش ہو گیا۔ اللہ سے تو دھوکے کرتے ہو، اللہ سے بھی فراڈ کرنا چاہتے ہو یار۔ یہ کوئی زکوٰۃ شکایت نہیں، اللہ میاں جانتے ہیں کہ تم کیوں دے رہے ہو اس کو، کہ ماشاءاللہ جی ہمارا باس بڑا سخی ہے، 1000 تنخواہ دیتا ہے، 200 روپیہ خیرات کا دیتا ہے، وہ خیرات نہیں ہے، وہ جان چھڑا رہا ہے اپنی، کوئی خیرات شیرات نہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم دل سے دے رہے ہو کہ دکھلاوا کر رہے ہو۔ ہاں ویسے اگر غریب عیسائی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، اس کو بھی دے۔ بہرحال احناف کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کچھ نہ پڑھے، اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک فاتحہ پڑھے۔ قضائے عمری کرنا بالکل لازم ہے، توبہ بھی کریں اور نماز قضا بھی پڑھتے رہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر 8 دن ہو گئے ہیں، 2 مہینے کا حمل ہے، پھر بھی خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ میرا نام غلام نبی ہے، 12-13 سال سے روتا رہتا ہوں، ڈرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اگر کوئی جادو ہے تو سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين